السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب قول اللہ تعالی ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور رحیم۔ یہ کتاب المغازی کا باب نمبر 19 ہے اور اس کا تعلق بھی غزوہ احد سے ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں اور بہت سی باتیں ذکر کی ہیں، یہ ذکر کیا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی اور بہت سے لوگوں نے میدان جنگ چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ بہت مشکل اور نازک حالات میں ایسا ہوا تھا۔ جو اقدام ہوا بہت سے صحابہ کرام سے، وہ ایک فطری بات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اور جو آیت کریمہ امام بخاری نے نقل کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 ہے۔ تو باب قول اللہ تعالی ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، یہ تولین کے کئی معنی ہیں۔ یا معنی ہے پیٹ پھیرنا، اعراض کرنا، الگ ہو جانا۔ یوم التقى الجمعان، یہاں اس یوم سے مراد یوم احد ہے، یعنی غزوہ احد کا دن ہے۔ اور التقان کے معنی ہوتے ہیں ملنا، آمنے سامنے ہونا۔ جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، اسی کو التقاء کہا جاتا ہے۔ دشمن سے نبرد آزمائی کو اور مقابلہ کو حدیث میں لقاء العدو کہا گیا ہے۔ الجمعان واحد جمع من جماعت، جمع جموع اور تثنیہ الجمعان۔ الجمعان سے مراد جمع الکفار و جمع المسلمین، مسلمانوں کی جماعت اور کفار کی جماعت، یہ دونوں جماعتیں ہیں۔ استزلہ کے معنی ہوتے ہیں پھسلانا، بہکانا، وسوسہ ڈالنا، باب استفعال سے ہے اور ثلاثی مجرد میں زل یزل زللا، پھسلنا۔ استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ببعض ما عملوا، یعنی بکسبہم بعملہم۔ یقیناً جن لوگوں نے پیٹ پھیرا تم میں سے اس دن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، دونوں جماعتیں مقابلے میں ہوئیں، تو یہاں یوم التقى الجمعان سے مراد یوم احد ہے۔ بے شک شیطان نے ان کو پھسلایا، بہکایا ان کے عمل کی وجہ سے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو صورتحال ذکر کی گئی ہے، یہ اس موقع کی بات ہے کہ میں نے بار بار ذکر کیا ہے کہ غزوہ احد کے پہلے راؤنڈ میں، پہلے مرحلہ میں مسلمان غالب آ گئے تھے اور کفار و مشرکین مغلوب ہو گئے تھے، لیکن اس کے مان بعد ایک جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں مسلمان دوسرے راؤنڈ میں، دوسرے مرحلے میں
کفار و مشرکین کے نرغے میں گر گئے، اور وہ ایسا ہوا تھا جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ کفار و مشرکین کی فوج سامنے تھی مقابلہ میں، اور پیچھے جو دو پہاڑوں کے بیچ میں آنے کا راستہ ہے فوجی درہ، اس طرف سے حملہ کیا خالد بن ولید نے، جو اس وقت کافر تھے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں، لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان کامیاب ہو گئے ہیں، مال غنیمت لوٹنے لگے ہیں، تو ان میں سے بیشتر لوگوں نے وہ مقام چھوڑ دیا اور آ کر کے مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔ ان لوگوں کے سوچنے کا انداز یہ تھا کہ اب تو اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ ہم جنگ کے آخری مرحلے تک یہاں ٹکے رہیں جب تک کہ ہم کو کامیابی حاصل نہ ہو، لیکن آپ نے سخت تاکید کی تھی۔ اس سخت تاکید کے پیچھے جو حکمت عملی اور جو راز تھا، لوگوں نے اس پہ دھیان نہیں دیا، تو اس لیے پیچھے سے حملہ کیا انہوں نے۔ تو حملہ ایسا زبردست تھا کہ سامنے سے کفار و مشرکین کی فوج اور پیچھے سے خالد بن ولید کا چھوٹا سا فوجی دستہ، تو اس طرح سے مسلمانوں کی فوج نرغے میں پھنس گئی اور پس کر رہ گئی، اور 70-72 مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ تو اشارہ اسی طرف ہے اس آیت کریمہ میں کہ یقیناً اس موقع پر بہت سے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، البتہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقی بچے تھے، 14 لوگ یا 13 لوگ یا 15 لوگ، جیسا کہ پہلے ذکر آیا ہے۔ پھر بعد میں لوگ آئے آپ کے ساتھ، تو یقیناً جن لوگوں نے اعراض کیا تم میں سے، اس دن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، یقیناً شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا یا پھسلا دیا تھا، ان کے بعض عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں طلبہ ایک بات جان لیں کہ یوم التقى الجمعان یہ لفظ قرآن کریم میں 2 جگہ آیا ہے۔ ایک تو یہاں سورہ آل عمران میں جو آیت پڑھی گئی ہے، اس یوم التقى الجمعان سے مراد یوم احد ہے، لیکن سورہ انفال آیت نمبر 41 میں بھی یوم التقى الجمعان کا لفظ ہے۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، ہم نے جو نازل کیا اپنے بندے پر فرقان کے دن، اور اس دن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھیں۔ تو سورہ انفال آیت نمبر 41 میں جو یوم التقى الجمعان ہے، اس سے مراد یوم بدر ہے، اس لیے کہ یوم بدر میں بھی وہی صورتحال تھی یوم التقى الجمعان کی۔ تو یوم التقى الجمعان سورہ آل عمران میں اس سے مراد یوم احد ہے، اور سورہ انفال آیت نمبر 41 میں یوم التقى الجمعان سے مراد یوم بدر ہے۔ آگے کی روایت ہے قال امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزہ عن عثمان بن موہب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود؟ قالوا هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قالوا ابن عمر. فأتاه فقال إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال أنشدك بحرمة هذا البيت. أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيت الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فكبر. قال ابن عمر تعال لأخبرك ولأبين لك أما سألتني عنه.
اما فرار یوم احد فاشهد ان اللہ تعالی عفا عنہ واما تغیبه عن بدر فانه كانت تحته بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وصامه واما تغيبه عن بيت الرضوان فانه لو كان احد اعز بوقت مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه فبعث عثمان وكان بيت الرضوان بعدما ذهب عثمان الى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان اذهب بها الان معك. تو یہ ایک لمبی حدیث ہے اور اس لمبی حدیث میں غزوہ احد کے تعلق سے بھی ایک بات ذکر کی گئی ہے. امام بخاری نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حج کے زمانے میں ایک شخص آیا حج کرنے کے لیے، تو اس نے دیکھا کچھ لوگوں کو جو بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ قریش کے لوگ ہیں. کہا کہ وہ کون سے شیخ ہیں؟ کہا کہ عبداللہ بن عمر ہیں. یہ کون سے رجل تھے؟ آنے والے کون تھے؟ اس رجل کا نام علا بن عرار یا حکیم ان کا نام ہے، اور یہ مصر سے آئے تھے، یعنی مصر کے باشندوں میں سے ایک تھے. تو کچھ مصری لوگ آئے تھے، ان میں یہ شخص بھی تھا علا بن عرار یا حکیم. تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹھے ہیں قریش کے لوگ اور عبداللہ بن عمر بھی ہیں، تو انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان بن عفان کے بارے میں کچھ سوالات کی. اصل میں یہ وہ وقت ہے جب سبائیوں نے عثمان بن عفان کے خلاف ایک ماحول تیار کیا تھا، سازشی ماحول، اور ان پر بڑے بڑے الزامات تھے، اور ان الزامات کو مشہور کر دیا تھا لوگوں نے عراق میں، مصر وغیرہ میں. تو یہ مصر سے آنے والا شخص تھا، تو اسے بھی معلوم تھے وہ سارے الزامات، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو باتیں مشہور تھیں. تو اس نے ابن عمر سے پوچھا. کیا پوچھا؟ قالا، میں آپ سے پوچھنے والا ہوں ایک چیز کے بارے میں، اتحدثنی، کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ کہا کہ پھر شخص نے کہا انشدک بحرمت ھذا البیت، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس خانہ کعبہ کی حرمت کے حوالے سے. پہلا سوال کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمان بن عفان نے فرار اختیار کیا تھا احد کے دن؟ تو ابن عمر نے کہا کہ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے. اس نے پھر کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنجیدگی سے اس شخص کے اعتراضات، اس کی باتیں سنی. اس نے کہا کہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ غزوہ بدر سے غائب تھے، وہ موجود نہیں تھے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے بیعت رضوان سے، اس میں حاضر نہیں تھے؟ یعنی جب آپ بیعت رضوان، یہ ایک درخت کے نیچے لوگوں سے بیعت رضوان لے رہے تھے، تو عثمان بن عفان نہیں تھے، نہیں حاضر ہوئے؟ تو قال نام، کہا کہ ہاں. قال فکبر، اس کا اللہ اکبر. عثمان بن عفان کے بارے میں اس کا مطلب سارے اعتراضات اور ساری باتیں درست ہیں. اس کے بعد ابن عمر نے پھر انہیں سمجھایا کہ آئیے بتاتا ہوں کہ عثمان بن عفان کیوں، کیسے، کس طرح غیر حاضر تھے. اور انہوں نے ان شکوک، ان شبہات، ان الزامات کی نقاب کشائی کی کہ جن کو لے کر کے عثمان بن عفان کے مخالفین مصر میں، عراق میں ماحول بنا رہے تھے ان کے خلاف، سازشی ماحول. یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، یہ بیعت رضوان کے بارے میں دیکھیے، غزوہ بدر تو پیش آیا ہے
سن 2 ہجری میں، اور غزوہ احد پیش آیا ہے سن 3 ہجری میں، اور بیعت رضوان یہ پیش آیا ہے، یہی صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں۔ اصل میں ایسا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم لوگ مکہ گئے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں، تو ذوالقعدہ سن 6 ہجری ہی میں آپ نے صحابہ کرام کی بڑی تعداد اپنے ساتھ لی اور نکل پڑے، لیکن اس سال مکہ کے لوگوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، روک دیا کہ نہیں عمرہ کر سکتے ہیں، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ تو جب روک دیا تو اس کے بعد مسلمانوں میں اور کفار و مشرکین میں باہم گفتگو ہوئی، صلح کی گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، اور دونوں طرف سے نمائندے آتے جاتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکہ والوں کے پاس گفتگو کرنے کے لیے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے میں کافی دیر ہو گئی، اور یہ شور ہو گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے۔ کسی سفیر کو قتل کرنا پہلے بھی جرم تھا، اور اب بھی ملکی عالمی سطح پر بڑا جرم مانا جاتا ہے۔ آپ نے سنا کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں، تو اب آپ نے لوگوں سے خطاب کیا اور کہا کہ اب سوائے جنگ کے کوئی چارہ نہیں ہے، اور آپ نے سب سے بیعت لی۔ اب عثمان بن عفان چونکہ تھے نہیں، اس لیے آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور دوسرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور دونوں ہاتھ ملا کر کے آپ نے بیعت لی، کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ یہ معاملہ تھا کہ سن 6 ہجری میں یہ بیعت رضوان ہوئی تھی، اسی میں پھر صلح ہوئی تھی جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور صلح حدیبیہ میں بہت سی شرطیں رکھی گئی تھیں، اس کی بحث انشاءاللہ آگے آئے گی کہ صلح حدیبیہ مستقل غزوہ صلح حدیبیہ کا ذکر آگے آئے گا، یہاں تو ضمن ذکر آ گیا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، کچھ شرائط کے ساتھ آپ آئندہ عمرہ کریں گے۔ چنانچہ آپ نے پھر ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضا کیا، تو عمرۃ القضا آپ نے کیا سن 7 ہجری میں بہت اطمینان کے ساتھ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ آپ نے خواب دیکھا تھا، اس لیے اب آپ کو یقین سے نہیں معلوم تھا کہ اسی سال عمرہ کرنے کا موقع ملے گا کہ آئندہ سال موقع ملے گا، لیکن اس سال تو نہیں موقع ملا، تو بعد میں آپ کو یہ موقع ملا، اور اسی موقع پہ ایک سورہ نازل ہوئی تھی، سورہ فتح۔ اس صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے، اس لیے کہ صلح حدیبیہ میں ایک بات یہ ہوئی تھی کہ جانبین سے جنگ بند کر دی جائے، کوئی کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا، اور جو ایک دوسرے کے حلیف قبائل ہیں، حلیف قبائل پر بھی کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا۔ اگر کسی کے حلیف قبیلہ پر کسی نے تلوار اٹھائی تو اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ اور اسی طرح سے یہ تھا کہ 10 سال کے لیے جنگ بند کر دی جائے، اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ آئے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ جائے گا کوئی شخص، اس کو واپس کرنا ہوگا۔ یہ ساری شرائط تھی، اس کا ذکر آئے گا۔ تو چونکہ صلح حدیبیہ ہونے کی وجہ سے جنگ بندی ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مدت میں بڑا موقع ملا مختلف بادشاہوں کی طرف تبلیغی خطوط بھیجنے کے لیے۔ تو صلح حدیبیہ نے دراصل راستہ ہموار کیا اسلام کے فروغ و اشاعت کے لیے، وسیع پیمانے پر اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور چونکہ صلح حدیبیہ پر قائم نہیں رہ سکے تھے کفار و مشرکین، ان لوگوں نے بدہضی کی تھی، اس لیے 2-2.5 سال بھی نہیں گزرے تھے
کہ سن 8 ہجری میں ان لوگوں نے کافی بدہضری کی قدم قدم پر، تو سن 8 ہجری میں آپ نے مکہ پہ حملہ کیا اور مکہ فتح ہو گیا۔ بہرحال یہ صلح حدیبیہ یہ چونکہ فتح مبین کا دروازہ تھا، تو اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اور میں جس خواب کا ذکر کر رہا ہوں اس کا تذکرہ سورہ فتح کے آخری رکوع میں ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ اللہ نے اپنے رسول سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، خواب کو سچ کر دکھایا کہ تم لوگ ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ امن کے ساتھ، اپنے سروں کو موڑتے ہوئے یا قصر کرتے ہوئے۔ لا تخافون، تم لوگ ڈرو گے نہیں۔ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو، اللہ نے اس کی پیچھے فتح قریب رکھی ہے۔ تو آپ نے چونکہ خواب دیکھا تھا تو سن 6 ہجری میں چلے گئے آپ، لیکن ضروری نہیں کہ اس خواب کی تکمیل اسی سال ہو۔ اس خواب کی تکمیل ہوئی سن 7 ہجری میں، ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں آپ کو عمرۃ القضاء کا موقع ملا، خانہ کعبہ میں حاضری کا موقع ملا۔ تو بہرحال اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مصری شخص نے جو ابن عمر سے پوچھا تھا وہ عثمان عفان کے بارے میں اس کا جواب کیا دے رہے ہیں۔ تو قال ابن عمر، ابن عمر نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اور وضاحت کرتا ہوں تمہارے لیے اس کے بارے میں جو تم نے پوچھا ہے۔ کہا کہ عثمان عفان کا میدان چھوڑ کے بھاگ جانا غزوہ احد کے دن واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اور یہ غلطی بہت سے صحابہ کرام سے ہوئی تھی۔ میں نے بتایا کہ وہ بہت بدترین انداز میں مسلمان پسنے لگے تھے اور اچانک حواس باختہ ہو گئے اور میدان چھوڑ دیا بہت سے لوگوں نے۔ اسی میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جس کا ذکر آیت کریمہ میں ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان۔ تو ابن عمر نے کہا کہ یقیناً وہ غزوہ احد سے بھاگ گئے تھے، لیکن کہا کہ قال فتعلموا، یہ اما فرارہ یوم احد فاشهدوا، ابن عمر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، بھئی اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس غیر حاضری کو معاف کر دیا، اس فرار کو معاف کر دیا، اب لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ اس کو معاف نہ کریں اور اس کے پیچھے پڑے رہیں۔ اور ابن عمر نے کہا کہ عثمان عفان کا غائب رہ جانا غزوہ بدر سے فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ رسول اللہ، اس لیے کہ ان کی زوجیت میں اللہ کے رسول کی بیٹی تھی اور وہ بیمار تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان لک اجر رجل، تمہارے واسطے ایک آدمی کا اجر ہے، اس آدمی کے برابر جو غزوہ بدر میں حاضر، اس کا حصہ بھی ملے گا۔ اور تو آپ کے کہنے سے غزوہ بدر میں عثمان شریک نہیں ہو سکے تھے، اور عثمان کا غائب رہ جانا بیعت رضوان سے میں نے بھی ذکر کیا ہے کہ آپ کے ساتھ عثمان بن عفان گئے تھے، لیکن جب صلح کی بات چیت ہونے لگی تو بحیثیت نمائندہ آپ نے عثمان بن عفان کو مکہ بھیجا تھا۔ تو بتا رہے ہیں ان کا غائب ہو جانا بیعت رضوان سے، تو اگر کوئی شخص زیادہ معزز ہوتا وادی مکہ میں عثمان بن عفان سے زیادہ تو اللہ کے رسول انہی کو بھیجتے ان کی جگہ پر، آپ نے عثمان کو بھیجا، اور اسی موقع پہ بیعت رضوان ہوئی عثمان کے مکہ جانے کے بعد۔ تو اللہ کے رسول نے اشارہ کیا اپنے دائیں ہاتھ سے اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس دائیں ہاتھ کو آپ نے مارا اپنے بائیں ہاتھ پر اور کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد ابن عمر نے اس مصری شخص سے کیا کہا، اذهب بهذا الآن معك، تم اس بات کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ، جو تمہارے شکوک و شبہات تھے میں نے اس کا اظہارہ کر دیا ہے، اور یہ بات لے کر کے اب جاؤ تم بتاؤ لوگوں کو، اور عثمان عفان کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں، جو الزامات ہیں، وہ الزامات درست نہیں ہیں۔
یعنی ان کا غزوہ احد سے بھاگنا، غزوہ بدر میں شریک نہ ہونا، بیت رضوان میں حاضر نہ رہنا، ان تینوں کی توجیہ کر دی انہوں نے. تو یہ بات ہوئی اور آج کا درس ہی مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.